رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ہم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ انسانیت میں انسانوں کے حقوق میں جو حقوق مقدم ہیں اس میں والدین کے حقوق کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت نے ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے تو آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور واعظ فرمایا اور منبر سے نیچے اتر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترے تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، آج ہم نے آپ کو منبر پر چڑھتے ہوئے آپ کی زبان سے وہ الفاظ سنے جو الفاظ ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں منبر کی پہلی سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل امین میرے سامنے آ گئے اور مجھ سے کہنے لگے اللہ کے رسول، ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پایا اور پھر بھی وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین میرے سامنے آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین میرے سامنے آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ ان دو باتوں کے اوپر تو گفتگو انشاءاللہ بعد میں ہوگی۔ آج اس تیسرے موضوع کے اوپر گفتگو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بددعا پر آمین کہی جس بددعا کو جبرائیل امین نے مانگا۔ جبرائیل اپنی مرضی سے تو زمین پر کبھی بھی نہیں آتے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل کو زمین پر بھیجا اور اللہ کی مرضی اور رضا بھی اسی کے اندر ہے۔ جبرائیل بددعا فرما رہے ہیں جو فرشتوں کا سردار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بددعا پر آمین کہہ رہے ہیں جو نبیوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت طیبہ پڑھیں گے، بہت کم بددعائیں آپ کو آپ کی سیرت مبارکہ کے اندر ملیں گی، ورنہ آپ نے تو ہمیشہ دشمنوں کے لیے بھی دعائیں کی ہیں۔ وہ واقعہ بڑا تلخ تھا جب طائف کے سفر میں آپ کو اتنا مارا گیا کہ سر سے نکلنے والے خون سے جوتے رنگین ہو گئے، لیکن جب ایک طرف آ کر بیٹھے تو اللہ رب العزت نے فرشتے بھیجے۔ فرشتوں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں، طائف والے کچلے جائیں، ختم ہو جائیں۔ اتنا ناروا سلوک انہوں نے آپ کے ساتھ کیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں ان کے لیے بددعا نہیں کرتا ہوں۔ لیکن اس موقع پر کیا کہہ رہے ہیں؟ جبرائیل بددعا کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بددعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کی تباہی میں اور ہلاکت میں کوئی شک نہیں
جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے اور ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں یہ دو بڑی نعمتیں انسان کو عطا کی ہوئی ہیں، ایک ماں کی شکل میں اور ایک باپ کی شکل میں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اس لیے کہ ماں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں آپ کے لیے۔ حملتہ امہ کرہا، الفاظ پہ غور کرنا، حملتہ امہ کرہا، اس نے آپ کو پیٹ کے اندر رکھا بڑی مشقت سے، ووضعتہ کرہا، اور پھر اس نے آپ کو جنا بڑی مشقت سے، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس نے آپ کی پرورش کی اور آپ کو دودھ پلایا 2.5 سال تک۔ ساری زندگی بھی بندہ اگر اپنے ماں باپ کی خدمت میں گزار دینا تو یہ دو احسان نہیں بھول سکتا۔ ایک 9 مہینے ماں اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے، کن تکالیف کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے یہ انسان کو اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا، جس تکلیف اور مشقت سے وہ ماں اپنے بچے کو جنتی ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ عورت کے اوپر اس کی زندگی کا مشکل ترین مرحلہ اپنے بچے کی پیدائش کے وقت کا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اتنی تکلیف سے وہ آپ کو جنتی ہے، پھر وہ آپ کی پرورش کرتی ہے، بلکہ بچہ جوان ہو جاتا ہے تب بھی اس کی پرورش، اس کی دیکھ بھال، اس کے کھانے پینے کی فکر ماں کو ہوتی ہے۔ اور ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ رات کو اگر آپ دیر سے گھر پہنچے ہیں تو ماں جاگ رہی ہوگی، باقی سارے سو رہے ہو۔ جس ماں اور باپ نے اتنے چاؤ کے ساتھ، اتنی محنتوں کے ساتھ، مشقتوں کے ساتھ آپ کو پالا ہے، اگر وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اگر وہ کمانے کے قابل نہیں رہے، اگر ان کی گفتگو میں تیزی آ گئی ہے، ان کی گفتگو کے اندر کچھ سخت الفاظ آ جاتے ہیں، تو آپ اپنے والدین کی نافرمانی اور بغاوت اور سرکشی شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو آپ اپنا محتاج نہ بنائیں، بلکہ یہ ظاہر کریں کہ ہم آپ کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ یقین جانیے، ایک شخص یہاں سے حج کرنے کے لیے جاتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، 10-12-13 لاکھ روپے لگاتا ہے، اور پھر وہاں پر اگر اس کا حج قبول نہیں ہوا تو ناکام واپس آ گیا۔ لیکن ایک آدمی صبح کو اٹھ کر جا کر اپنے والدین کو شفقت اور محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کو ایک مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول، ہم تو دن میں 10 مرتبہ اپنے والدین کی زیارت کرتے ہیں۔ فرمایا محبت کی نگاہ سے اور شفقت کی نگاہ سے اگر 10 مرتبہ زیارت کرو گے تو 10 مرتبہ عمرے اور حج کا ثواب ملے گا۔ ولی عبادت کرتا ہے، اپنی ساری زندگی اتباع نبی کے اندر گزار دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے اور جنت مل جائے۔ کتب اور ابدال عبادت کرتے ہیں، ایک نیک آدمی عبادت کرتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر جنت کو تلاش کرنا ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے میں نے رکھی ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے بتائیے میرے اوپر سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کا۔ دوسری مرتبہ یہی سوال کیا تو آپ نے جواب دیا ماں کا۔ تیسری مرتبہ یہی سوال کیا تو آپ نے پھر فرمایا ماں کا، اور چوتھی مرتبہ جب سوال کیا تو آپ نے فرمایا باپ کا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، تمہارے رب کی رضا والد کی رضا میں ہے۔ سخط الرب فی سخط الوالد، اور تمہارے رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ تم چاہے کتنے ہی بڑے عبادت گزار کیوں نہ بن جاؤ، لیکن اگر تمہارے والد تم سے خوش نہیں ہیں، اللہ رب العزت بھی تم سے خوش نہیں ہو سکتا۔ اگر والد ناراض ہے اللہ بھی ناراض ہے، والد راضی ہے اللہ بھی راضی ہے۔ کتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی
کہ اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو تو وہ والدین کی رضا کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے دو گناہگاروں کو ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو میں دنیا کے اندر سزا دوں گا، آخرت میں تو ملے گی ہی ملے گی، لیکن دنیا کے اندر بھی ان کو ان کے گناہوں کی سزا دوں گا۔ ایک ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دنیا میں مل کر رہے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ظالم یہ سمجھے کہ چلو دنیا گزر جائے گی آخرت میں دیکھا جائے گا۔ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دنیا میں مل کر رہے گی، اور دوسرا ماں باپ کے نافرمان کو سزا دنیا کے اندر مل کر رہے گی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو، وسیع ہو، اس کو چاہیے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ والدین سے حسن سلوک کے اندر اللہ رب العزت نے رزق کی برکت رکھی ہے، رزق کی فراوانی رکھی ہے۔ ماں باپ کا جو نافرمان ہے اس کو اللہ رب العزت آخرت میں بھی سزا دیں گے، لیکن اس کو دنیا کے اندر بھی ضرور سزا مل کر رہتی ہے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، میں اکثر سناتا رہتا ہوں۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے، اس لیے صحابی نہیں بنے۔ صحابی کے لیے شرط یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ تو حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، لیکن آپ کی زیارت نہ کرنے کی وجہ سے صحابی نہیں بن سکے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو بڑا شرف عطا کیا، ان کو مستجاب الدعوات بنایا۔ ہوا یوں کہ جب لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پتہ چلا تو لوگ جوک در جوک مدینے میں آتے تھے، تو ان کا بھی بڑا شوق تھا کہ میں مدینے میں آؤں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پیچھے والدہ گھر میں اکیلی تھی اور ان کی خدمت کرنے والا اور کوئی نہیں تھا۔ تو جب قرن قبیلے کے لوگ مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے، انہوں نے ایک چھوٹا سا خط لکھا، اور وہ خط لکھ کر ایک آدمی کو دیا کہ آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں تو یہ میرا خط ان کو دے دینا۔ خط میں کیا لکھا؟ اللہ کے رسول، میں آپ پر غائبانہ ایمان لا چکا ہوں، لیکن آپ کی زیارت کا بہت اشتیاق ہے، جی چاہتا میں آپ کی زیارت کروں، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میری والدہ گھر میں اکیلی ہے، بوڑھی ہے، اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں آ جاؤں اور آپ کی زیارت کروں، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں رہ کر اپنی والدہ کی خدمت کروں۔ یہ قافلہ مسجد نبوی میں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ ایسے ہی فجر کی نماز کے بعد نمازیوں کی طرف اپنا چہرہ کر کے واعظ فرمایا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے آ کر خط دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اویس قرنی کا خط پڑھا، اور خط پڑھنے کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر اس خط کے جواب میں لکھا اویس وہیں رہو، اویس وہیں رہو، میری زیارت کی کوئی ضرورت نہیں، میری زیارت سے بڑھ کر تمہیں اپنے والدہ کی خدمت کا حق تمہیں پہنچتا ہے۔ اب یہ اویس قرنی صحابی نہیں بن سکے، لیکن وہاں جو بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے دور شناس تھے نا۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، عمر تمہارے دور میں یہ اویس مدینے میں آئے گا، اور جب آئے تو اس کا استقبال کرنا اور اس سے دعائیں کروانا، اللہ اس کی دعائیں نبیوں کی دعاؤں کی طرح قبول کرے گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ خلافت آیا تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد جب آپ مدینہ آئے تو ویسے کوئی بھی قبیلہ جب قرن سے آتا تو آپ پوچھتے کہ تم میں کوئی اویس ہے، تم میں کوئی اویس ہے؟ تو آخر ایک کبھی قافلے میں آ ہی گئے۔ جب آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا، آ کر اپنے پاس بٹھایا اور بٹھا کر کہا، اویس ہمارے لیے دعا کر۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ آپ وقت کے امیر المومنین خلیفہ ہیں، میں آپ کے لیے کیا دعا کروں؟ کہا یہ میں نہیں کہہ رہا، مجھے میرا پیغمبر کہہ کے گیا تھا کہ جب اویس آئے تو اس سے دعائیں کروانا،
اللہ اس کی دعائیں نبیوں کی دعاؤں کی طرح قبول فرمائیں گے۔ میرے دوستو، اس وقت اگر ہم مجموعی طور پر حالات دیکھیں، ہر تیسرے گھر میں یہ شکایت ہے، والدین شکایت کرتے ہیں کہ اولاد ہمارا خیال نہیں رکھتا۔ جن والدین نے اپنا دن رات ایک کیا، دن رات ایک کیا جائز اور ناجائز کی تمیز بھی نہیں رکھی، اپنی اولاد کو سہولیات پہنچانے کے لیے، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کے لیے، اس اولاد کا اب یہ مقام پہنچ چکا ہے کہ وہ اپنے والدین کو اپنا دیدار کرانے کے لیے بھی ان کو ترساتی رہتی ہے۔ رات کو آئے سیدھا اپنے کمرے میں گھس گئے، صبح کو اٹھے وہاں سے ہی نکل گئے، ماں دیکھ رہی ہے میرا بیٹا آئے گا 2-4 منٹ میرے پاس بیٹھ کر کچھ بات کرے گا، میرا کوئی دکھڑا سنے گا، لیکن اس کے پاس تو سب کے لیے ٹائم ہے، ٹی وی دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، موبائل دیکھنے کے لیے وقت ہے، اپنی بیوی بچوں کو وقت دینے کے لیے اس کے پاس وقت بہت ہے۔ اس کے پاس وقت نہیں ہے تو اپنے ماں باپ کے پاس 5-10 منٹ بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ حالانکہ جتنا دنیا میں ماں باپ کو راضی کرنا آسان ہے، اتنا دنیا میں اور آسان کام کوئی بھی نہیں ہے۔ 2 ہنس کر باتیں اپنے ماں باپ سے کر لو، بس ان کا اتنا بڑا دل ہو جائے گا۔ اور آپ آؤ ان سے کوئی بات ہی نہ کرو، آپ اپنے مصروفیات، آپ کو اپنے عہدے، اپنی ڈگریاں، ساری چیزیں یاد ہیں، لیکن ماں باپ کی وہ خدمت یاد نہیں ہے کہ آج آپ اس قابل اگر پہنچے ہو تو یہ پہنچے کیسے ہو۔ اس کے پیچھے ماں باپ کی بڑی قربانیاں ہیں، کیا پتا انہوں نے کتنی مشقتیں، تکلیفیں جھیل کر آپ کو اس مقام کے اوپر پہنچایا ہوگا۔ لہذا اگر کسی کے والدین زندہ ہیں، خدا را اس کو نعمت عظمیٰ سمجھتے ہوئے ان کی قدر کریں، جب تک وہ زندہ ہیں ان کی قدر کریں۔ مرنے کے بعد تو بہت سارے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن زندگی میں وہ والدین کو رلاتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھنا، اگر آج آپ اپنے والدین کا خیال نہیں رکھیں گے، یہ یاد رکھنا کل آپ کی اولاد بھی آپ کا خیال نہیں رکھے گی۔ یہ دنیا جو ہے نا، اس میں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج اگر آپ نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے، ان کی قدر کی ہے، ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ کی اولاد آپ کی قدر نہ کرے۔ اس لیے یہ گھر گھر کا شکوہ ہے، گھر گھر کی شکایت ہے۔ بہت افسوس اور دکھ ہوتا ہے جب ایسے لوگوں کے حالات سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں دی ہوئی ہیں تو اپنی دنیا بنانے کے لیے بھی ان کی خدمت۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا رزق وسیع ہو، اس کو چاہیے اپنے والدین کے ساتھ اس میں سلوک سے پیش آئے، اور اپنی آخرت بنانے کے لیے کہ جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے، جب تک اللہ رب العزت بھی راضی نہیں ہوگا۔ صرف ایک واقعہ سنا کر بات ختم کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول، ایک جوان لڑکا ہے اور کافی دنوں سے نزع کی کیفیت اس پر طاری ہے، ہچکیاں لگی ہوئی ہیں لیکن اس کو موت نہیں آ رہی۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ چلیں، چل کر دعا کر لیں، ہو سکتا ہے کہ شاید اس کو موت آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے، جب اس کی اس کیفیت کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ صحابی نے بتایا ہاں زندہ۔ کہا اس کو بلا کے لاؤ۔ جب ماں کو بلا کے لایا گیا تو ماں سے پوچھا کیا تو اپنے اس بیٹے سے راضی ہے؟ کہنے لگی اللہ کے رسول میں تو اس سے سخت ناراض ہوں، میں تو کبھی اس کو اپنا دودھ بھی معاف نہیں کروں گی، اس نے مجھے اتنی اذیتیں اور تکلیفیں دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اس کو معاف کر دو۔ کہنے لگی اللہ کے رسول میں اس کو معاف نہیں کروں۔ آپ نے صحابہ سے کہا جاؤ، جا کر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ تاکہ میں آگ جلاؤں اور اس کو آگ کے اندر ڈال دوں، اس صورت میں اس کی روح نکل سکتی ہے، اس کے علاوہ اس کی روح کے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ جب یہ سنا تو ماں تڑپ اٹھی، کہنے لگی اللہ کے رسول میں اس کو معاف کرتی ہوں۔ جو ہی کہا میں معاف کرتی ہوں، ادھر سے اس بچے نے کلمہ پڑھا اور اس کی موت واقع ہو۔ دوستو قدر کر لو، اگر وہ ہیں زندہ تو قدر کر لو، اگر دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر ان کے لیے بطور صدقہ جاریہ بن جاؤ، کوئی ایسے کام کر کے چلے جاؤ جس کا ثواب ان کو پہنچتا رہے۔ اصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ ان کے لیے ضرور کرتے رہو، اس وقت تمہارے صدقہ جاریہ کی ان کو بہت کثرت کے ساتھ ضرورت ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص، ایسا بدقسمت بھی موجود ہے اس مجلس کے اندر کہ جس سے والدین ناراض تھے اور اسی حالت میں دنیا سے پردہ فرما گئے،
اب وہ پچھتا رہا ہے کہ کیا کروں؟ تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے کثرت سے استغفار کرے، اللہ رب العزت سے معافی مانگے، اور والدین کے لیے کوئی ایسے خیر کے کام کرتا رہے کہ جس کی وجہ سے والدین کو وہاں پر سکون پہنچے۔ تو امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کی اس غلطی کو معاف فرما دے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔